لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان عرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادت السجادیہ والماسر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم۔ اللہم صلی علی مولانا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرہ تعمتاً زاکیہ متواصلتاً متواترہ مترادفتاً کافضلی ما صلیت علی احد من اولیائک اما بعد فقط وقولہ الحق فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائے مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر آپ کے دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہم السلام بیان کر سکوں۔ یقیناً آپ کی سرزمین پہ میرا تیسرا خطاب ہے، لہٰذا کئی مرتبہ آپ حضرات مجھے سن چکے ہیں، تو کیوں تمہید میں وقت لوں؟ تمہید میں وقت وہاں لیا جاتا ہے جہاں ذہن ہموار نہ ہوں، لہٰذا بغیر تمہید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ بس ایک جملہ وہی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں، جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو۔ لہٰذا ہر بار کی طرح اس بار بھی قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، چونکہ میرا ہدف یہی ہے، میرا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولیں۔ لہٰذا بغیر تمہید کے آپ کے سماعتوں پہ یقین کر کر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور جیسے ہی آیت کا ترجمہ کروں گا، چونکہ میرے سامنے جو میرا مجمع بیٹھا ہے الحمدللہ بیدار بھی ہے،
اور رات دن مجلس سننے والے بھی ہیں، مجلس پڑھنے والے بھی ہیں بھائی متوجہ۔ تو لہٰذا صرف میں آیت کا ترجمہ کروں گا، عنوان آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، اور جو نہ سمجھا اسے بھی سمجھا کے جاؤں گا بھائی متوجہ۔ خداوند عالم 15ویں پارے میں سورہ مبارک کہف میں آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں اللہ کسی بھی مضل سے، مضل کہتے ہیں ضال سے بنا ہے، مضل یعنی گمراہ کرنے والا، یعنی جو خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ مضل کہتے ہیں مشرک کو، مضل کہتے ہیں کافر کو، اور مضل کہتے ہیں بت پرست کو۔ متوجہ، مضل یعنی کافر۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کی فکروں کو سلام، نہ تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ موضوع ہونے والا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں اللہ کسی بھی مضل سے، یعنی میں اللہ کسی بھی کافر سے مدد نہیں لیتا۔ بھائی متوجہ، سجی سجائی قرآن کی گفتگو ہے، اور کسی حد تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ بیدار ہیں اور آپ سمجھ گئے کہ میں پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں اللہ کسی بھی کافر سے مدد نہیں لیتا، میں اللہ کسی بھی کافر سے مدد نہیں لیتا۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار اگر کافر سے مدد نہیں لیتا تو کیا کسی اور سے مدد لیتا ہے؟ بھائی متوجہ، توحید پہ شک نہ کریے گا، اس لیے کہ مجھے توحید بھی قرآن سے ہی پڑھنی ہے۔ بھائی متوجہ، ہاں توحید پہ شک۔ یا اللہ اگر کسی کافر کو مددگار نہیں بناتا تو کیا کسی اور سے مدد لیتا ہے؟ تو اٹھائیے قرآن مجید، قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ مبارک صف آیت نمبر 14 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اللہ کی مدد کرو۔ بھائی لفظ پہ غور کیجئے، پہلی آیت میں نے پڑھی اللہ گمراہ کرنے والے سے، مشرک سے، فاجر سے، بت پرست سے، کافر سے مدد نہیں لیتا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی مدد کرو، مومنو۔ اچھا یہ جملہ اگر ہم کہیں کہ صاحب ہماری مدد کیجئے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہر قدم پہ مدد کے محتاج ہیں، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے آپ نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد یعنی بے نیاز، صمد یعنی جسے احتیاج نہ ہو، صمد یعنی جسے نیڈ نہ ہو، صمد یعنی جسے ضرورت نہ ہو، صمد یعنی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صمد یعنی جو آزاد ہو، صمد یعنی جو مختار ہو، صمد یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، صمد یعنی جو کن فیکون کا مالک ہو، صمد یعنی جو اشارہ کرے تو دنیا بن جائے، صمد یعنی جو تصور کرے تو دنیا ختم ہو جائے، صمد یعنی کہ جس نے پوری دنیا کو سجایا ہو، صمد یعنی جس نے ہر طاقتور چیز کو پیدا کیا ہو، صمد یعنی جو اتنا آزاد ہو جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، اللہ صمد ہے یعنی مختار ہے، پھر بھی قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو اللہ کی مدد کرو۔ ایک جملہ سنیے کہ جب وہ مختار ہو کر کسی مومن سے مدد لے سکتا ہے تو ہم مجبور ہو کر امیر المومنین جب وہ مختار ہو کر کن فیکون کا مالک ہو کر کہہ رہا ہے مومنو اللہ کی مدد کرو۔ اب وہ مدد کیسی ہے یہ سمجھ لیجئے، چونکہ اگر بات یہیں تک کر دوں تو کہہ دیں گے اللہ کو محتاج بنا کے چلے گئے، جبکہ قرآن ہی کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اب وہ مدد کیسی ہو،
आयत में आगे इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आज आयत पढ़ रहा हूँ मैं। आज मैं रिवायत की तरफ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सिर्फ आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह, ए ईमान लाने वालों अल्लाह के मददगार बन जाओ। परवरदिगार कैसे? कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़अमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा। अल्लाह की ऐसे मदद करो, कैसे? कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम, जिस तरीके से ईसा इब्ने मरियम ने कहा मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे। देखिए एक लफ्ज़ होता है अरबी में याए मुतकल्लिमा बोला जाता है इसको। जैसे एक लफ्ज़ है कलम, कलम यानी पेन, लेकिन जब बोला जाएगा कलमी मेरा पेन, वलद बेटा, जब बोला जाएगा वलदी मेरा बेटा, वालिद बाप, जब बोला जाएगा वालिदी मेरा बाप। इसी तरीके से लफ्ज़ पे गौर कीजिए, मन अंसारी, ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करे। कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करे। अंसारी कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करे। हवारी कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करे। हवारी कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करेंगे। तो मियां कुरान से साबित हुआ कि जिसने ईसा की मदद कर दी उसने अल्लाह की मदद कर दी, जिसने ईसा की मदद कर दी उसने अल्लाह की मदद कर दी। तो जो ईसा का मददगार, जो ईसा का मददगार, जो ईसा का मददगार, अरे जब ईसा का मददगार अल्लाह का मददगार है तो जिसके सदक़े में ईसा को ताज नबूवत मिला वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब ईसा का मददगार अल्लाह का मददगार, तो जिसने मोहम्मद की मदद की हो, भाई कुरान पढ़ रहा हूं मैं, किसी किताब से रिवायत नहीं पढ़ रहा, तो जिसने मोहम्मद की मदद की हो उसने अल्लाह की मदद की, जिसने मोहम्मद की मदद की उसने अल्लाह की मदद की। तो जो मोहम्मद का मददगार वो अल्लाह का मददगार। और अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं काफिर से मदद ही नहीं लेता। अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं काफिर से मदद नहीं लेता। अगर आयत सिर्फ यहाँ तक होती फिर भी मुनकिर अबू तालिब को वक्त मिल सकता था कुछ बोल जाए। अल्लाह ने आयत को कामिल किया, फ़अमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा। गुफ्तगू बहुत सुनी होगी जनाब अबू तालिब पे, कसम बखुदा खा के कह रहा हूँ, अगर इस गुफ्तगू पे गौर कर लिया जाए तो इतनी आयात आज अली के बाप के लिए पढ़ के चला जाऊंगा कि फिर अली के बाप का दुश्मन कभी सामने टिकेगा नहीं। जिम्मेदारी से बोल, जिम्मेदारी से। फ़अमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा। अल्लाह ने बनी इसराइल को दो भाग में बांट दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अल्लाह ने डिवाइड कर दिया। ताइफा जानते हैं, ताइफा कहते हैं ग्रोह को, ताइफा कहते हैं ग्रुप को, ताइफा कहते हैं जमाअत को। अल्लाह कह रहा है फ़अमनत ताइफ़तुम, फ़अमनत ताइफ़तुम, एक ताइफा ईमान ले आया बनी इसराइल में से, यानी अल्लाह ने एक गिरोह को मोमिन कह दिया। परवरदिगार इन्हें मोमिन क्यों कह रहा है, इनकी अच्छाई क्या है, ए मेरे महबूब ये मोमिन कैसे हैं, इनका ईमान कैसे साबित हुआ। का ईसा ने पूछा था मेरी मदद करोगे, तो जिन्होंने मदद को सिर्फ हाँ कहा अल्लाह ने कह दिया मोमिन है। जिन्होंने मदद को सिर्फ हाँ कहा अल्लाह ने कह दिया मोमिन है। जिन्होंने मदद को सिर्फ हाँ कहा, अरे जो मदद को सिर्फ ईसा की हाँ कहे जब वो मोमिन है, तो जो मोहम्मद का रातों रात बिस्तर बदले, रातों रात बिस्तर बदले, वो कितना बड़ा मोमिन होगा। यहाँ पे आयत नहीं रुकी, आयत का अगला फिक्रा कलेजे को चीरने वाला है। वह कफरत ताइफा, दूसरा गिरोह काफिर हो गया।
اے میرے معبود تو اس بنی اسرائیل کی قوم کے گروہ کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کہا کلمہ پڑھ کے بھی کافر۔ پروردگار اس نے لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کہا یہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر۔ کہا پروردگار یہ توریت اور انجیل پر ایمان لائے ہیں، کہا آسمانی کتاب پہ یقین رکھ کے بھی کافر۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پروردگار انہوں نے موسیٰ کے پیچھے دریائے نیل کو پار کیا ہے، کہا پھر بھی کافر۔ کہا پروردگار انہوں نے آسمان سے آیا ہوا بھنا ہوا تیتر اور بٹیر کھایا ہے، منا و سلوہ، کہا پھر بھی کافر۔ میرے معبود تیری کتاب پہ ایمان، تیرے نبی پہ ایمان، تجھ پہ ایمان، لیکن تو انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ عیسیٰ نے پوچھا تھا مدد کرو گے، جس نے مدد کو نہ کر دیا، چاہے مجھ پہ ایمان ہو، میرے نبی پہ ایمان ہو، میری کتاب پہ ایمان ہو، اگر میرے نبی کی مدد نہیں کی تو وہ کافر ہے۔ ارے جو عیسیٰ کو صرف مدد کے لیے نہ کر دے جب وہ کافر ہے، تو جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگا ہو، اپنے لقلقائے زبانی سے یہ گوشت کے لتھڑے سے جسے چاہے کافر کہہ دو، مومن کہہ دو، لیکن قرآن بتائے گا کہ کافر کون، مومن کون۔ جسے قرآن مومن کہہ دے اسے پوری دنیا کافر کہتے رہے، اس کا کچھ جاتا نہیں، اور جسے قرآن کافر کہہ دے پوری دنیا اسے مومن کہہ رہے، اس پہ کچھ آتا نہیں۔ بھائی متوجہ؟ تو قرآن بتا پھر آخر مومن ہے کون اور کافر ہے کون، بڑی غور سے سنیے گا۔ کافر ہے کون اور مومن ہے کون، قرآن بتا۔ میں مسلمانوں کے پاس گیا، پہلے ان کا زاویہ پیش کر دوں۔ میں نے کہا بھائیو آپ کے نزدیک بندہ مومن بنتا کب ہے، کافر بنتا کب ہے؟ تو کہنے لگے مومن بننے کے دو طریقے۔ غور سے سنیے صاحب، دو طریقے۔ میں نے کہا بتائیے؟ کہا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بائے برتھ پیدائشی مومن ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا پیدائشی مومن ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے مومن تو بہت چھوٹی چیز ہے، اولو العزم پیغمبر نوح کا بیٹا مومن نہ بن سکا، نوح کا بیٹا مومن نہ بن سکا۔ تو میں نے کہا دوسرا طریقہ بتائیے؟ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کلمہ پڑھ لے تو مومن بن جاتا ہے۔ میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے، یہ بتائیے اگر میں پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہوں کیا میں مومن بن جاؤں گا؟ پوری زندگی کہتا رہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ حالت مرگ میں سے پہلے حالت احتضار یعنی جانکی کی حالت میں اگر میری زبان پہ صرف لا الہ الا اللہ ہو تو کیا میں مومن کہلاؤں گا؟ تو دیوبند سے لے کے ندوہ اور ندوہ سے لے کے الازہر کی یونیورسٹی تک سب کا فتویٰ یہی ہے کہ نہیں آپ کافر مریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، آپ نام محمد زبان پہ نہیں لائے، آپ اسم محمد زبان پہ نہیں لائے۔ میاں سب کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک انسان نام محمد زبان پہ نہ لائے تب تک بندہ مومن نہیں بنتا۔ میں نے کہا اتنا مجھے بتا دو کہ محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ بتائیے محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ میں نے کہا چھوڑیے، آپ کے بس کی بات نہیں کہ آپ بتائیں کہ مومن کون۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا۔ آج اشارے میں بات نہیں چلے گی، قرآن
آج انگلی رکھ کے اشارہ بتا کہ آخر مومن ہے کون؟ تو قرآن نے مومن حقیقی بتایا ہے۔ اگر آیت قرآن میں نہ ہو تو حافظ محمد رضا خطا کار، اگر ترجمے میں فرق ہو تو میں خطا کار۔ قرآن بتا کہ تیری نظر میں مومن حقیقی کون ہے؟ تو قرآن نے کہا 10واں پارہ سورہ مبارک انفال آیت نمبر 74 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، مومنین حقیقی، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ کا مومنین حقیقی کون ہے؟ آووا ونصروا، یا تو کسی نبی کی پرورش کر دے یا کسی نبی کو اپنے گھر میں رکھ لے۔ یہ قرآن ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے۔ اب آئیے دوسرے زاویے سے ایک آیت سنا، قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ مبارک قصص آیت نمبر 12 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع من قبل۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے حرام قرار دیا علیہ یعنی علی موسیٰ، المراضع یعنی تمام دودھ پلانے والیوں کو۔ آپ آج تک بچپن سے کیا سنتے چلے آئے ہو؟ یہی سنا ہے نا کہ موسیٰ آغوش میں ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، لب سوکھ چکے ہیں، اگر 2 قطرے دودھ نہ ملا تو موسیٰ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ نے سنا کہ ادھر سے کافرہ دودھ پلانے والی آئی تو موسیٰ نے ادھر چہرہ گھما لیا، منع کر دیا، ادھر سے آئی موسیٰ نے ادھر چہرہ گھما کے منع کر دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بڑی غور سے قرآن کا حافظ ہونے کے ناطے ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی غور سے سنیے۔ کہا یہ جو ادھر سے دودھ پلانے والی آئی موسیٰ نے منع کر دیا، غلط ہے، موسیٰ نے منع نہیں کیا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ کو جو دودھ پلانے والی کافر آئی ہے، آپ کہیں نہیں کہیں گے کہ موسیٰ نے منع کر دیا۔ اگر یہ کہیں کہ موسیٰ نے منع کر دیا تو لوگوں کے لیے مسئلہ سولو ہو جاتا ہے۔ بھائی موسیٰ نے منع نہیں کیا، پھر قرآن کہہ رہا حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، ہم نے موسیٰ کو نہیں پینے دیا، ہم نے منع کیا، ہم نے منع کیا۔ اے پروردگار 2 قطرہ پینے دے، تیرا خاص نبی ہے۔ کہ نہیں دودھ پلانے والی کافرہ ہے۔ ارے جو اللہ موسیٰ کو 2 قطرے کافرہ کا نہ پینے دے، وہ محمد کو ابو طالب کے ہاتھ کے لقمے۔ موسیٰ نے منع نہیں کیا۔ اگر یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے منع کیا ہے تو لوگ لکھ سکتے ہیں تاریخ میں موسیٰ کی مرضی تھی موسیٰ نے منع کر دیا، محمد کی مرضی تھی محمد نے کھا لیا۔ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بہت گہری بات کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے منع کر دیا تو موسیٰ کی مرضی تھی منع کر دے، محمد کی مرضی تھی کھا لے۔ اللہ نے کہا حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، تو اب موسیٰ کو نہیں کھلوایا، اور اگر محمد کو کھلوا دے تو الزام کس پہ آئے گا؟ کس پہ آئے گا؟ اللہ کی عدالت پہ۔ یہی وجہ ہے ابو طالب کے دشمن میں آج تک اصول دین میں عدل ہی نہیں پایا جاتا۔ آج تک اسی لیے عدل ہی نہیں پایا جاتا۔ نہ رکھیں گے عدل، نہ ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا، نہ فدق کا واقعہ ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے۔ بھائی متوجہ، تو قرآن مجید سے پوچھئے نا کہ مومن کون، کافر کون۔ قرآن اٹھائیے، قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ مبارک انبیاء ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ۔ اے محمد قرآن میں ذکر کرو کس کا؟ اسماعیل کا، ادریس کا،
اور ذوالکفل کا پروردگار اسماعیل اور ادریس کا ذکر کروایا، سمجھ میں آیا کہ یہ نبی تھے، لیکن ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے۔ جب یہ نبی نہیں تھے تو ان کا نام نبیوں کے برابر کیوں لکھا قرآن میں؟ ان کا مقام قرآن میں نبیوں کے برابر کیوں لکھا؟ یہ ذوالکفل ہے کون؟ تو تفسیر قرآن میں ایک واقعہ ملا کہ بنی اسرائیل کی قوم اندھیری رات میں اپنے نبی کے پیچھے تلواریں لے کے دوڑ رہی تھی کہ تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ بندہ خدا تھا، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا، یا نبی اللہ میرے گھر میں آ جائیے، ایک رات رک جائیے، آپ کی جان بچ جائے گی، چلے جائیے گا۔ نبی رکے، رات میں صبح چلے گئے۔ اللہ نے اسے اپنے ساتھ ساتھ اس کا ذکر نبیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کا مقام نبیوں کے برابر کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ایک نبی کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھا۔ ارے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھے، جب وہ نبیوں کے برابر ہے تو جو نبیوں کے سردار کو 8 سال زندہ 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 مردہ اللہ۔ جو بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے نبی کو بالکل سامنے کی آیت پڑھ دوں، 29واں پارہ سورہ مزمل، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل۔ دوسری آیت ہے اسی کی طرح، یا ایھا المدثر۔ اب اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے، ایک کملی اوڑھنے والے رسول، ایک چادر اوڑھنے والے رسول، سادہ ترجمہ کر دوں، ایک کمبل اوڑھنے والے رسول، ایک بلینکٹ اوڑھنے والے رسول۔ یہ بتاؤ کہ آپ کتنی دیر کے لیے کمبل اور چادر اوڑھتے ہیں؟ جب تھوڑے سے پیریڈ کے لیے سردی ہوتی ہے۔ اب سوچئے عرب میں جو گرمی پڑتی ہے اس میں سردی کتنی دیر کی پڑتی ہوگی؟ رسول نے کتنی دیر کے لیے چادر اوڑھی ہوگی؟ لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ پروردگار رسول کا ذکر کافی نہ تھا، یہ کپڑے کا ذکر کیوں کیا؟ کہ چونکہ اس چادر نے چند لمحے کے لیے اپنی آغوش میں رسول کو لے لیا۔ ارے جو کپڑا چند لمحے کے لیے اپنی آغوش میں رسول کو لے، جب وہ اتنا معتبر ہے تو جو ابو طالب اپنے کاندھوں پہ رسول کو بٹھائے وہ کتنا مبتلا۔ خدا سلامت رکھے۔ اب دیکھو کراس کوشچن کر رہا ہوں، قرآن کافی کہنے والے کے لیے گلے میں ایک ایسی آیت پھنسا رہا ہوں کہ مانے گا تو بھی مصیبت ہے، نہ مانے گا تو بھی مصیبت ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، 29واں پارہ قرآن مجید کا سورہ مبارک مزمل، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد امر ہے فاتخذہ وکیلا، محمد جب بھی وکیل بنانا تو اللہ کو بنانا۔ نہیں پہنچے، فعل امر ہے
हुक्म वाजिब है। रसूल जब भी वकील बनाना, बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, मिंबर पे हो, घर पे हो, बारात लेके गए हो, जब भी वकील बनाना तो सिर्फ अल्लाह को बनाना, सिर्फ अल्लाह को बनाना, अल्लाह के अलावा किसी को वकील न बनाना। लेकिन तारीख भरी पड़ी है, जैसे ही रसूल की उम्र 25 साल और दरे खदीजा पे गए हैं तो कहते चचा अबू तालिब मेरा निकाह पढ़ दीजिए, मैंने वकील बनाया। अल्लाह को वकील बनाना, रसूल ने किसे बनाया? चूँकि शरीयत मोहम्मदी नहीं, किसी भी शरीयत में चले जाइए आप, यानी शरीयत मोहम्मदी में 5 फ़िक़्ह में किसी भी फ़िक़्ह में चले जाइए, शर्त यह है कि जिसका निकाह हो रहा है अगर वो वकील ना बनाए तो कोई दूसरा निकाह पढ़ नहीं सकता। यही वजह है कि जब हम निकाह पढ़ते तो कहते हैं अनकाह तो मुअक्किलती, उसका निकाह पढ़ रहा हूँ जिसने मुझे वकील बनाया है। तो मोहम्मद ने अबू तालिब को वकील बनाया। अल्लाह ने कहा था सिर्फ मुझे बनाना, मेरे अलावा किसी को ना बनाना, सिर्फ मुझे बनाना, मेरे अलावा किसी को ना बनाना। रसूल ने बनाया अबू तालिब को। और कुरान काफी कहने वालों जवाब दो, बस जवाब दो। अल्लाह ने कहा था सिर्फ मुझे बनाना, रसूल ने अबू तालिब को बनाया। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कह दो नबी ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और तुम खुद काफिर हो जाओ, या फिर मानो कि रिसालत की नजर में अबू तालिब का काम अल्लाह का काम है। रिसालत की नजर में मियाँ बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ मिंबर से, जिन्हें लोग मोमिन नहीं मानते, हाफिज मोहम्मद रजा मिंबर से दावा कर रहा है कि अबू तालिब का काम अबू तालिब का काम नहीं है, अल्लाह का काम है। कहने लगे साबित करोगे? मैंने कहा पहले ही हो चुका है। क्या दिखाओ? क्या खोलो कुरान का 30वां पारा, इरशाद हुआ सूरह ज़ुहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए रसूल तुम यतीम थे, तुम्हें अल्लाह ने पाला। तुम्हें अल्लाह ने पाला। अब कसम खुदा की अगर यहाँ जुमला एक रुक के कहूँ, रसूल से अल्लाह ने कहा था सिर्फ मुझे वकील बनाना, रसूल ने बनाया किसे? जनाब अबू तालिब को। अब जब जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है तो क्या जुमला का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियती इब्राहीम, ये पहला लफ्ज़ निकला अबू तालिब के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कहाँ रखा? सूरह हम्द में। देखिए मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ जो आप पहले से खतीब से सुन चुके हैं कि 15 साल पहले अली के बाप ने कुरान पढ़ा। फजीलत का बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन मैं एक नई बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मुतवज्जे, लोग पढ़ते ये हैं कि अली के बाप ने 15 साल पहले, चूँकि रसूल की उम्र कितनी है? 25 साल। कुरान की आयत कब उतरी? जब रसूल की उम्र थी 40 साल, पहली आयत। तो अबू तालिब ने 15 साल पहले कुरान पढ़ा, ये फजीलत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं फजीलत है, लेकिन सवाल ये करते हैं कैसे पढ़ सकते हैं? तो उस कैसे का जवाब मैं दे दूं कि अली का बाप अबू तालिब कुरान की एक आयत 15 साल पहले कैसे पढ़ सकता है? 15 साल पहले कैसे पढ़ सकते हैं? 15 साल पहले एक आयत कैसे पढ़ सकते हैं? मैं कहूँगा मुनाफिक, तुझे एक आयत में खलीश है? अरे ये उसका बाप है जो कुरान आने से पहले पूरा कुरान ही सुना दे। ये उसका बाप है। नहीं, मुझे अर्ज करना ये है कि जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह ने कहाँ रखा? कौन से सूरा में है अल्हम्दुलिल्लाह की शुरुआत? सूरह हम्द में। और कौन सी आयत है? दूसरी आयत। इसमें उलमा का कहना यह है कि पहली आयत बिस्मिल्लाह है, जुज़्वे सूरा बिस्मिल्लाह को गिना गया है। अगर आप हजम के एतबार से देखें
اگر صحیح سے اس سورہ کو لکھا جائے تو 2 سے 3 لائن میں سمجھ جائے گی، چونکہ اس میں صرف 7 آیت ہیں. بڑی غور سے سنیے گا. 7 آیت ہیں، آدھا پیج مان لیجئے. چلیے آدھا پیج والا سورہ، 7 آیتوں والا سورہ. اے پروردگار میں حافظ قرآن ہوں، مجھے اجازت دے دے کہ میں نماز میں 286 آیتوں والا سورہ بقرہ پڑھ دوں. یہ 7 آیتوں والا نہ پڑھوں. 47 پیج والا سورہ بقرہ پڑھ دوں. یہ 7 آیتوں والا آدھا پیج والا چھوڑ دوں. کا خبردار، نماز باطل ہو جائے گی. اس سورے کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اس سورے کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اس سورے کی دوسری آیت ہے الحمدللہ، مخصوص ہوئی کس سے؟ ابو طالب سے. پہلی آیت ہے بسم اللہ، منسوب ہوئی کس سے؟ اللہ نقطہ تحت الباء، علی سے. پہلی آیت علی سے منسوب، دوسری آیت ابو طالب سے منسوب، اور کہہ دیا نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان باپ بیٹوں کا دشمن جب بھی نماز شروع کرتا ہوگا پہلی آیت میں بیٹا یاد آتا. زندہ باد لبیک یا حسین، لبیک متوجہ. اور ایک جملہ آہستہ سے اور کہہ دو اس سلسلے کا اللہ نے کہا تھا مجھے وکیل بنانا، رسول نے بنایا ابو طالب کو، اور نکاح خان ہے ابو طالب. رسول کے مجھے نہیں پتا کتنے نکاح ہوئے، مجھے نہیں پتا. کہہ لو 11 ہوئے مان لیں گے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ جو نکاح ابو طالب نے پڑھا اسی کی وجہ سے نسل چلی. ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا یہ کہ جو نکاح ابو طالب نے پڑھا اسی کی وجہ سے نسل چلی، اور آج تک رسول کا نام انہی کی وجہ سے باقی ہے. متوجہ. مولائے متقیان باغ میں کاشتکاری کر رہے ہیں، کسی منافق کا گزر ہوا، کہتا ہے یا علی آپ کے بابا تو ایمان لائے نہیں تھے، وہ جنت میں کیسے لائیں گے؟ یا علی آپ کے بابا تو ایمان لائے نہیں تھے، وہ جنت میں کیسے لائیں گے؟ علی نے چاہا کہ جواب دے. اس نے تیسری مرتبہ گستاخی کر دی، یا علی آپ کے بابا تو ایمان لائے نہیں تھے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا، لسان اللہ حرکت میں آئی، وجہ اللہ پہ شکن پڑی. کہا کیا تو نے رسول کی وہ حدیث سنی ہے؟ کون سی؟ کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے. کہاں سنی ہے؟ کہا مانتا ہے جنت میں بانٹوں گا. کہاں مانتا ہوں؟ کہا سن، جب مانتا ہے کہ جنت میں بانٹوں گا، ارے میں اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا، تو اپنے باپ کی سن. میں اپنے باپ کو جنت، علی کے باپ کی فکر نہ کرو. مسلمانوں کو چاہیے اپنے ابا حضور کی فکر کرے، اس لیے کہ اپنے ابا کی فکر کرو تو پتہ چلے گا کہ کہاں تھے اور کہاں رہ گئے. بھائی متوجہ. ایک ڈیپلی اور بات بتا دوں آپ کو تاریخ کی. اللہ نے نبی بنائے کتنے؟ 1,24,000. 1,23,999 نبی سارے مسلمانوں کو ہضم ہو گئے، ایک نبی کا باپ ہضم نہیں ہوا. کون سے نبی؟ جناب ابراہیم. بڑی دقیق بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور بڑی غور سے سنیے. مسلمان سارے نبی کے باپ کو مسلمان مان لیں گے، لیکن جناب ابراہیم کے باپ کو نہیں مان رہے ہیں.
پہلے بھائیوں چھوٹے بچوں جو بیٹھے ان کے لیے بتا دوں کہ 72 فرقے مسلمانوں کے ایک طرف، شیعہ فرقہ ایک طرف، یہ سب کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ معاذ اللہ کافر تھے۔ فقط ہمارا فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کسی کافر کا بیٹا قوم کا رہبر نہیں بن سکتا۔ کسی کافر کا بیٹا قوم کا رہبر نہیں بن سکتا۔ تاریخ یاد رکھیے، اگر دعویٰ کرو کہیں تو بتانا کہ جناب ابراہیم کے باپ کا نام تھا تعرخ۔ کیا تھا؟ تعرخ۔ جو آزر تھا وہ چچا تھا، باپ نہیں تھا، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر مسلمانوں کو ابراہیم کے باپ ہضم نہ ہوئے اور ادھر علی کے باپ ہضم نہ ہوئے، وجہ ڈھونڈیے کہ انہوں نے سب کو ہضم کر لیا، سب کو مان لیا، لیکن علی اور ابراہیم کے باپ ہضم نہ ہوئے۔ بھائی ان کے باپ کو بھی کافر کہا، ان کے باپ کو بھی کافر کہا۔ کیا ان دونوں میں کوئی ایسی چیز مل رہی تھی علی اور ابراہیم میں؟ آئے ہائے ہائے، بھائی وجہ بتا رہا ہوں اصل بکس کی۔ آخر علی اور ابراہیم میں ایسی کون سی چیز تھی جو مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوئی، اللہ نے دونوں میں دی تھی؟ تو اٹھائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، اللہ نے علی کو بھی امام بنایا۔ مسلمانوں نے ان کے باپ کو بھی کافر کہا، ان کے باپ کو بھی کافر کہا۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو دشمنی علی اور ابراہیم سے نہیں تھی، اصل دشمنی امامت سے تھی۔ علی اور ابراہیم میں ایسی کون سی سملر چیز پائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوئی؟ ایک تو میں نے بتایا امامت تھی، ایک ایسا کام ابراہیم نے کیا تھا جو کسی بھی نبی نے نہیں کیا۔ وہ کون سا کام تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ خدا سلامت رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے میرے کعبے کی دیوار کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کو اٹھایا۔ میاں مسلمانوں کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آیا، جس نے کعبے کی دیوار کو اٹھایا اس کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا جو کعبے کی دیوار توڑ کے آیا۔ بہت آیات ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری آیات ایک طرف رکھ دو، چونکہ جلوس کی مجلس ہے۔ میں آپ کو ایک نتیجہ دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے انصاف ور قاضی وہ ہوتا ہے، حقیقی جج وہ ہوتا ہے جو دونوں فریق کی بات سنے۔ صحیح بات ہے، ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہ سنائے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک فریق کی یہ ساری قرآن کی آیتیں سنائی۔ میں خود گیا مفتی صاحب کے پاس، اے مفتی صاحب علی کا باپ تمہیں کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم علی کے باپ کو کافر کیوں مانتے ہو؟ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، کوئی آیت ہو تو وہ دکھاؤ، کوئی حدیث ہے تو وہ دکھاؤ۔ تو جواب سن لیجئے، کہا ہمارے پاس لے دے کے ایک ہی حدیث ہے، لے دے کے۔ اب میں نے کہا بتائیے وہ لے دے کے کون سی حدیث ہے؟ کہا چونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا، رسول نے کان میں کہا تھا چچا ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا بس یہی کہنے لگے، بس یہی ہے، اسی کی بنیاد پہ علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اسے ختم نہ کر کے جاؤں، رد نہ کر کے جاؤں تو مولا کا ذاکر نہ کہیے گا۔ میں متوجہ
दो जवाब होते हैं। उलमा के पास बैठिएगा, इनकी सोहबत में तो पता चलेगा हर चीज़ के दो जवाब होते हैं। एक जवाब होता है जवाब अक़ली, एक जवाब होता है जवाब नकली। अक़ली उसे कहते हैं जो अक़ल से दिया जाए, और नकली उसे कहा जाता है जो किताबों से दिया जाए, जो मनकूल हो, रिटन में हो, उसे नकली कहा जाता है। मुतवज्जे। तो लिहाजा मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ। पहला जवाब अक़ली आप ही से दिलवा रहा हूँ। अगर आज के बाद आपके सामने कोई ये कान वाली बात कहे ना, तो मैं आपको ऐसा एंटीबायोटिक जवाब दे के जा रहा हूँ, अगर पहुँचा दिया तो अली के बाप का दुश्मन रुकेगा नहीं। जब ये कहे ना, मैंने कहा बताओ साहब एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या था। कहा एग्जैक्टली हुआ ये था कि नबी ने कान में कहा था, चचा ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने एक ही सवाल किया, तुम भी यही सवाल करना। तुमसे कर रहा हूँ सवाल, ये बताओ कि इंसान कान में बात कहता क्यों है? आप बताइए, आप लोग खामोश ना बैठिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंसान कान में बात कहता क्यों है? ताकि कोई सुने ना। एक सलावत पढ़े भाई मुतवज्जे। इंसान कान में बात कहता क्यों है? ताकि कोई सुने ना। अब कोई सुनता है तो वो कैसे सुनता है? दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि इंसान आहिस्ता कहना चाह रहा हो लेकिन तेज कह जाए, ये आपसे हमसे हो सकता है, उससे नहीं हो सकता जिसकी ज़बान पे वमा यंतिक़ु अनिल हवा का पहरा हो। तो फिर सुनने वाले ने सुनी कैसे? कान की बात कान लगा के सुने, तभी सुन सकता है जब कान में बात की। बात गौर से सुनिएगा। अब इसने सुन के क्या किया? किताब में लिखी। इंसान किताब में लिखता क्यों है? याद रखिए। हाँ, ताकि दूसरों तक पहुंचे। नबी ने कान में कही क्यों थी? अरे जो पहुंच गया उसकी फिक्र को सलाम, जो खामोश बैठा है मुझे उस पर ताज्जुब हो रहा है। नबी ने कान में कही थी, दूसरे न सुने, इसलिए किताब में लिख के दूसरों तक पहुंचाया। तो इसलिए कि जिसे नबी छुपा रहे थे, इसलिए किताब में लिख के खिलाफे नबी काम किया। तो जिसने खिलाफे नबी काम किया उसने खिलाफे कुरान काम किया। जिसने खिलाफे कुरान काम किया उसने खिलाफे खुदा काम किया। जिसने खिलाफे खुदा काम किया मियाँ वो हो गया काफिर। पता चला अबू तालिब के बुक्स में रावी खुद काफिर। पता चला कि खुद की ईमान चला गया खुद का। अबू तालिब को काफिर कहने के चक्कर। तो याद रखना, अगर कोई कान वाली बात कहे तो उससे पूछना कान में बात कही क्यों जाती है और उसने किताब में लिखी क्यों थी। ये जवाब है जवाब अक़ली। अब तुम्हें जवाब नकली दे रहा हूँ जो तहकीक करके आया हूँ, जो मैंने रातों को जाग जाग के आपके सामने तहकीक किया वो पहुँचा रहा हूँ। मुतवज्जे। कहा जनाब अबू तालिब ने के कान में कहा था, बड़ी गौर से सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। कब कान में कहा था चचा ईमान ले आओ। मैंने कहा ये बताओ कि वो कान कौन से इतने तेज कान थे खरगोश से ज़्यादा कि नबी की कान वाली बात सुन ली। भाई मुतवज्जे, वो कौन से कान थे? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बस आखिरी बात है, बड़ी गौर से सुनिए। कहा वो कौन से कान थे जो नबी की कान वाली बात सुन ली। मैं हदीस को, इसे झूठी हदीस को कंडम कर रहा हूँ बिल्कुल। कहा बताइए किसने सुना था? तो साहब इस रिवायत पे जितनी तहकीक करी, इसके सिर्फ 4 रावी मिले। इन चारों में से किसी एक ने सुना था। पहले रावी का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, दूसरे रावी का नाम है अब्दुल्ला बिन उमर,
تیسرے راوی کا نام ہے ابو ہریرہ. بھائی متوجہ، نام ہی اتنا منحوس ہے، نہ جانے کیا چیز ٹوٹ گئی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بھائی متوجہ، تیسرا نام ابو ہریرہ، چوتھا راوی سعید بن مسیب. اگر یہ چار نام یاد رہ گئے نا تمہیں تو کان والی بات کوئی کر نہیں سکے گا آپ کے سامنے. سن لیجئے بڑی غور سے. پہلا راوی عبداللہ بن عباس. کون؟ دوسرا راوی عبداللہ بن عمر. کون؟ تیسرا راوی کا نام نہیں بھولو گے تم، وہ تو مجھے پتا ہے، ابو ہریرہ. چوتھا راوی سعید بن مسیب. کہ ان چار میں سے کسی ایک نے سنا تھا؟ تحقیق پیش کر رہا ہوں، اگر قابل ستائش ہو تو بولیے گا. میں نے کہا بتائیے کہ کون تھے یہ؟ کہا پہلا راوی عبداللہ بن عباس. اب جو میں نے اس کے بارے میں تحقیق پڑھی تو پتا چلا کہ جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یہ عبداللہ بن عباس صرف 7 سال کا تھا. 7 سال. دوسرا راوی عبداللہ بن عمر، جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا جناب ابو طالب کی وفات کے وقت صرف یہ 2 سال کا تھا. کتابوں میں لکھا ہے 2 سال کا تھا، اور مسٹر گوگل بتا رہا ہے صرف 2 مہینے کا تھا. اب جس کی ماننی ہو آپ مان لیجیے. بھائی گوگل کہہ رہا ہے 2 مہینے کا تھا، کتابیں کہہ رہی ہیں 2 سال کا تھا. ابو طالب کو کافر کہنے کی وجہ ڈھونڈی پیچھے، کا وجہ یہ ہے کہ پہلا راوی 7 سال، دوسرا راوی 2 سال. ان دونوں میں سے کسی ایک نے گواہی دی تھی کہ کان میں بات کہی تھی. اب بتاؤ مسلمانوں کی عقلوں پہ ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ اگر یہ گواہی ماننے پہ آئے تو 2 سال کے بچے کی گواہی مان لے، اور گواہی نہ ماننے میں آئے تو فتح میں حسنین کی گواہی. ماننے پہ آئے تو 2 سال کے دودھ پیتے بچے کی گواہی مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو حسنین کریمین کی گواہی نہ مانے. تیسرا راوی بلیوں کا باپ ابو ہریرہ. یاد رکھیے، جب اس کے بارے میں نے تحقیق کری کہ اس نے سنا تھا رسول نے کان میں کہا تھا چچا ایمان لے آؤ، تو پتا چلا کہ جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یہ خود کافر تھا، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. میں تحقیق پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. چوتھا راوی سعید بن مسیب، تو پتا چلا یہ بھی کافر تھا، فتح خیبر کے بعد ایمان لایا. اور فقط کافر نہیں تھا، یہ ذمہ داری لے رہا ہوں، بلکہ میخانوں میں شراب کی بوتلوں کی زینت بنے رہتے تھے. تو شرابی نے کہا کہ کان میں بات کہی تھی. اب جملہ سن لینا، بات مجلس ختم ہو گئی. پہلا راوی دوسرا راوی، پہلا 7 سال، دوسرا 2 سال. تیسرا راوی شرابی کافر، چوتھا راوی شرابی کافر. تو مسلمانوں نے علی کے باپ کو اگر کافر مانا ہے، یا تو ان 2 بچوں کے بہکاوے میں آ کے مانا ہے، یا ان شرابیوں کے نشے میں آ کے مانا. اب سمجھئے، ایک طرف اتنی ساری آیات اور ایک طرف ان شرابی کا بیان، ان بچوں کی بہکاوے والی باتیں. اب کون اللہ کا قرآن مانے گا، کون شرابی کا بیان مانے گا؟ اب جو ابو طالب کو مومن مانے وہ قرآن والا ہے، جو ابو طالب کو کافر مانے وہ شراب والا ہے. اب اپنے ہاتھ میں. حقیقت میں اگر میں ایک آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں تو بہت بڑا جملہ ہوگا. آج ہندوستان کے حالات سے سب واقف ہے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے.
مسلمانوں نے غلطی یہ کر دی کہ ابراہیم کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا، علی کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا۔ اگر آج دوسرے مذہب والے پوچھے کہ آپ کا پوتر استھل کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ خانہ کعبہ۔ اور وہ پلٹ کے کہتے وہ کعبہ جس میں ہمارے والے کے جس کو ہمارے والے کے بیٹے نے بنایا تھا، جس میں ہمارے والے کا بیٹا آیا تھا۔ تو مسلمانوں کا قبلہ رہا کہاں؟ کعبہ رہا گا۔ لہذا نقصان یہ ہے کہ ابو طالب کو کافر ماننے سے کعبہ بھی جاتا ہے، قرآن بھی جاتا ہے، اللہ کی عدالت بھی جاتی ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو یقین جانے ایک آیت نہیں، کم سے کم 60 آیات پہ تحقیق ہے میری کہ جو جناب ابھی تو میں نے صرف ایمان ابو طالب پڑھا ہے، فضیلت ابو طالب باقی ہے قرآن سے۔ تقریباً 60 آیات ایسی ہیں جو علی کے باپ کی مدح کر رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کو نہیں دکھائی دیتا تو کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ کسی پاکستان میں جب مناظرہ ہوا تھا تو ٹی وی پہ اتنا ہی پوچھا گیا تھا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ لوگ ابو طالب کو کافر کیوں مانتے ہیں، ان کی غلطی کیا ہے؟ تو حنفی مولوی نے کہا تھا بس ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر ابو طالب جیسی ذات کسی اور کو مل جاتی تو ہر تاریخ کے پیج پہ ابو طالب ہوتا۔ بہت دقیق بات کہہ رہا ہوں، لیکن علی سے اتنی دشمنی تھی کہ انہیں ابو طالب حاضر نہ ہوا۔ اور اگر تاریخ دیکھیں تو کربلا میں کوئی اور نہیں تھا، ابو طالب کا خون ہی تھا کہ جس نے اسلام کو بچایا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ابو طالب تھا جو کبھی قاسم کی شکل میں تھا تو کبھی علی اکبر کی شکل میں۔ ابو طالب تھے کبھی عباس کی شکل میں تھے تو کبھی حسین کی شکل میں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ آمادہ ہیں اور آپ کو ماتم کرنا ہے اس کا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں خاردار توق تھا، کمر میں خاردار لنگر۔ اگر میں آپ کے سامنے مقتل کا ایک جملہ پڑھوں تو شاید آپ کے ذہن ہموار ہو جائے۔ جب 11 محرم آئی نا اور زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، ام رباب کو بیریدہ کیا گیا، سکینہ کے سر سے چادر چھینی گئی، سکینہ کی بالیاں چھینی گئی، عزادارو تو جناب امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی اور کمر میں لنگر ڈالا گیا۔ مجھے نہیں ملا اس وقت روایت میں کہیں جناب امام سجاد کے گلے میں توق ڈالا، مجھے نہیں ملا۔ توجہ کیجئے گا، توق نہیں ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر ڈالا گیا۔ اور ادھر زینب کی چادر چھینی گئی، ادھر سے عمر سعد نے حکم دیا کہ جاؤ سجاد کے پاس۔ شمر ملعون تعزیہ لہراتا ہوا آیا، سجاد کی پشت پہ تعزیانہ مارا اور سجاد سے کہا سجاد سر اٹھاؤ اور زینب کو بیریدہ دیکھو۔ توق کب ڈالا گیا اور کیوں ڈالا گیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پشت پہ تازیانہ مارا کا سجاد زینب کو بیریدہ دیکھو۔ امام سجاد نے گردن نہ اٹھائی، گردن نیچے رہی، تازیانے کھاتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ایسا تازیانہ لگا کہ سجاد بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ارے سجاد کے غش سے افاقہ کرایا گیا، پھر تازیانہ مارا۔ سجاد زینب کو بیریدہ دیکھ۔ سجاد نے گردن نہ اٹھائی کہ میں نہیں دیکھوں گا۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے دیکھیں گا، کہ پھر ایک ایسا توق بنوایا جائے کہ جس میں لوہے کے کانٹے، لوہے کے خار لگائے جائے۔ اب وہ توق بنایا گیا، سجاد کی گردن میں ڈالا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ تازیانہ لے کے آیا، کہ اب تازیانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سجاد گردن نیچے کریں گے تو گلے میں لوہے کے کانٹے پیوست ہوں گے، اور گردن اٹھائیں گے تو زینب کی بیریدائی، اجرکم، زینب کی بیریدہ
सच्चाई दिखाई देगी। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आज़ादारों, कभी लोहे को आपने धूप में रखे हुए देखा है? वो कितना तपने लगता है। अब मैं तारीख़ का एक वाक़या आपको बताऊं। तारीख़ कहती है कि एक मर्तबा जनाब सकीना, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जनाब सकीना ने गाजी अब्बास के शहीद होने के बाद कभी पानी मांगा हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन की लाडली पानी मांगने पे मजबूर हो गई। जानते हो कब? जनाब सकीना ने उमर साद के सामने कहा, उमर साद मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। कहा पहले जानवरों को पिलाऊंगा सकीना, तुझे पानी बाद में दूंगा। सकीना खड़ी रही, इंतजार करती रही। जब घोड़ों ने पानी पी लिया, कहा सकीना कूजा लेके आओ। कहा कूजा तो मैंने अपने चचा के बाद तोड़ दिया था। कहा पानी कैसे लोगी? सकीना ने नन्हा सा चुल्लू उठाया, कहा इसमें पानी दे। बस तसव्वुर कीजिएगा 4 साल की बच्ची के हाथ कितने बड़े होंगे, उन हाथ का चुल्लू कितना छोटा होगा, उसमें कितना पानी आया होगा। सकीना ने पानी लिया और जाने लगी। शिब्र पीछे पीछे, उमर साद पीछे पीछे। कहा हम तो ये समझ रहे थे सकीना पानी पिएगी। सकीना ने पानी न पिया। जानते हो क्या किया? अरे वो चंद कतरा पानी सैयद सज्जाद के पास गई, हथकड़ियों पे मल दिया। ए भैया, अरे जितना पानी आ सका, जितना पानी आ सका सकीना पानी ले। अजरकुम अला ज़हरा। आज़ादारों, तारीख कहती है कि इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ। जब इमाम गरीब चलते थे तो कभी कमर को झुकाते थे, कभी अपनी गर्दन पे हाथ रखते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सकीना ने देखा मेरा गरीब भाई कूफे की जमीन पे बैठ गया है। सकीना गई, ए भैया आज तक बैठे हुए न देखा, आज वजह क्या है? का सकीना पैरों की तरफ देखो। अब जो पैरों की तरफ देखा, सज्जाद के पैरों में आंवले थे, आंवले में कांटा चुभ गया। सकीना ने बैठ के कांटा निकाला। कहे सकीना तुमने कांटा निकाला, ये गरीब इतना मजबूर। अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारों, तारीख बस 2 जुमले और मुझसे सुन लीजिए। तारीख कहती है कि सज्जाद 35 साल तक बस या हुसैन कहते थे और चीखे मारते थे, या हुसैन कहते थे। किसी ने पूछा मौला आप ये बताइए कि आप पर सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ? तारीखी जुमला है, सुन लीजिए। सज्जाद कहते अशाम अशाम अशाम। कहे मौला आपका बाबा करबला में मारा गया, आपके भाई का कलेजा करबला में छेदा गया, आपके भाई का अली असगर का गला करबला में छेदा गया। ए मौला शाम में क्या हुआ? अब वो 4 जुमले मुझसे सुन लीजिए जो इमाम सज्जाद ने फरमाए। कहा मेरे ऊपर शाम में ऐसी मुसीबत आई उससे पहले नहीं आई। कहा क्या हुआ? कहा मुझे हथकड़ियां पहना के आगे ले जाया जा रहा था, मेरी माए बहनें बेरिदा पीछे आ रही थी और लोग हमें दायरे में लेते थे और तालियां बजाया करते थे और कहते थे देखो ये अली की बेटियां। अरे हमें उन बाजारों में ले जाया गया जिसमें कनीज और गुलाम को बेचा जाता था। ए मौला सबसे कयामतनाक जुमला। का सज्जाद उस मंजर को कैसे भूल सकता है? का मौला क्या हुआ? का जब यजीद जीत गया ना, उसने अपनी फौज को भेजा। फौज लश्कर घोड़े पे था, हाथों में नेजा था। का उन्होंने मेरे बाप के सर को जमीन पे रखा, घोड़े पे बैठ के नेजा मारा, नेजे में सर को उठाया। हाय मैं क्या करता, मेरे हाथों में हथकड़ी थी। यह सज्जाद रोता रोते एक दिन ऐसा आया कि न जाने कैसे सज्जाद को जहर दिया गया। बस मंजर सुन लेना, जैसे ही सैयद सज्जाद को जहर दिया गया। जहर की खासियत ये होती है कि जब जहर कलेजे में जाता है तो वो कलेजे में आग लगाता है, और जब आग लगती है ना तो इंसान सिर्फ पानी मांगता है। अरे सज्जाद ने जैसे ही पानी मांगा, बाकिर पानी लेके आए। सज्जाद पानी देख के तड़प गए, हाय मेरा बाबा, अरे प्यासा मारा गया।
سوکھی رگوں پہ خنجر چلا دیا گیا. آئے میرا غریب